لوگوں کی اسپیچز آ رہی ہوتی ہیں, کوئی کہہ رہا ہے حضرت علی خدا ہیں, کوئی کہہ رہا ہے کیا ہے. تو شیعوں میں 20 قسم کے مسلک ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک اسکالر کو سنا اور اس کا شیعوں کا یہ نہیں ہے کہ حضرت علی خدا ہیں اور حضرت علی جنت کے مالک ہیں. تو اس میں یہ احتیاط کرنی چاہیے, یوں کہنا چاہیے جو یہ بات کر رہا ہے کہ حضرت علی جنت کے مالک ہیں, حضرت علی خدا ہیں, یا جو بھی بعض لوگ ایسی بات, تو وہ اسلام سے خارج ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ابھی میں نے پورا بیان کیا نا کہ اہل حدیث میں اور علماء دیوبند کی بیسک ساری چیزیں ایک ہی ہیں. تو اس پہ بھی لوگ اشکال کر سکتے ہیں کہ فلاں اہل حدیث تو یہ بول رہا تھا اور فلاں دیوبندی عالم تو یہ بول رہا تھا. تو فلاں جو بول رہا تھا وہ اس کی اپنی رائے تھی, فلاں جو بول رہا تھا وہ کیا تھی, اس کی اپنی رائے تھی. آ گئی چائے. دنیا میں ہر سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے خبردار سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے. لکھا ہوتا ہے کہ نہیں لکھا ہوتا؟ اور یہ اچھا لکھا ہوتا ہے تاکہ بھائی چلو اب ہم پورا روک نہیں سکتے تو کم از کم متنبع تو کر دو. تو میں جب بھی چائے پیتا ہوں نا میں بتاتا ہوں یہ پینے کی چیز ہے نہیں, یہ پینے کی چیز ہے نہیں, تاکہ جرم کیا ہو جائے, ہلکا ہو جائے. میرے عمل سے لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ پینے کی چیز ہے. عادت پڑی ہوئی ہے, مجبوری ہے, چھوڑوں گا انشاءاللہ اس آہستہ آہستہ. صحیح ہے نا؟ تو اب وہ کیا ہے کہ کیا بات کر رہا تھا یار؟ ہاں, تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ اہل حدیث حضرات کے بھی کچھ پھینکو, ان میں بھی ہیں کچھ پھینکو, دیوبندیوں میں بھی ہیں, ہر طرح کے ہر مارکیٹ میں ہر چیز ملے گی آپ کو. لیکن یہ وہ خوب بات ایک سمجھ لو, دیکھو جو 73 فرقے ہوں گے نا, حدیث میں آتا ہے 73 فرقے میں ایک جنت میں جائے گا, تو وہ ایک کون جائے گا؟ اصل تو یہ چیز ہے نا, اصل کیا ہے کہ ان 73 میں جنت میں کون جائے گا. تو حدیث میں اس فرقے کا نام نہیں بتایا گیا کہ وہ اہل حدیث ہوگا, دیوبندی ہوگا, بریلوی ہوگا, فلانا ہوگا, ڈمکانا ہوگا, شیعہ ہوگا, یہ نہیں بتایا. کیونکہ یہ نام بتاتے نا تو کنفیوژن ابھی جیسے میں نے بیان کیا کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی. ہر فرقہ اپنا وہ نام رکھ لیتا, تو نبی نے علامت بتا دی تاکہ کنفیوژن ہی ختم ہو جائے. ٹھیک ہے, تاکہ کیا ہو جائے, علامت بتا دی, ما انا علیہ واصحابی, جو قرآن کی وہ تشریح کرے گا جس پر میرا عمل ہے اور صحابہ کا عمل ہے. تو اسی وجہ سے جو جنتی فرقہ ہے اس کا اسلاف نے جو نام دیا ہے وہ اہل سنت والجماعت نام دیا ہے اس کو. وہ کیا ہوگا؟ اہل سنت والجماعت. منہ سے بول لینا. جن کی شارٹ فارم ہے سنی. کیا مطلب؟ جو سنت کو بھی فالو کرتا ہو اور صحابہ کی جماعت کو بھی, یعنی صحابہ کے خلاف نہ جائے, وہ صحابہ کے اجماع کے مخالفت نہ کرے, وہ جس چیز پہ صحابہ جمع ہو گئے اس کے اگینسٹ نہ جائے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ عقائد کے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کیا ہیں اور قرآن و حدیث سے مستنبط شدہ عقائد کیا ہیں. دیکھو 4 اصول ہیں, جو ان اصولوں کو فالو کرے گا وہ اہل سنت والجماعت میں ہوگا. نمبر 1, قرآن کو حجت مانتا ہو. نمبر 1 کیا ہے؟ اس کی مسئلے جو بھی مسائل قانون سازی ہوگی اس کی بیس کیا ہوگی؟ قرآن مجید. اگر کوئی قرآن کے اگینسٹ چلتا ہے, قرآن نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی بیان کی کہ نہیں کی ہے نا. قرآن نے کیا کہا؟ نبی کی ازواج کو اہل بیت کہا کہ نہیں کہا؟ میں بول لو نا کیا ہو گیا. اس لیے ہم بھی نبی کی بیویوں کو اہل بیت مانتے ہیں, اہل حدیث بھی نبی کی بیویوں کو اہل بیت میں مانتے ہیں. ہم بھی امی عائشہ کو پاک دامن مانتے ہیں, اہل حدیث بھی امی عائشہ کو پاک دامن, کیونکہ سب کی بیس کیا ہے؟ قرآن. اہل سنت والجماعت میں شامل ہونے کی یہ شرط ہے. دوسرے نمبر پر حدیث کو حجت مانتا ہو. حدیث کو کیا مانتا ہو؟ بولو نا, حجت مانتا ہو. جو حدیث کا انکار کرے گا وہ بھی اہل سنت والجماعت سے خارج. یہ چاروں امام ہیں یا جو معتدل اہل حدیث ہیں, میں معتدل کی بات کر رہا ہوں, ہر فرقے میں معتدل ہی کی بات کر رہا ہوں, ورنہ متشدد تو ہر جگہ ہی ہیں, تو ان کی میں بات ہی نہیں کر رہا. وہ حدیث کو بھی حجت مانتے ہیں. بعض اہل حدیث ہم پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ تم حدیث کو حجت نہیں مانتے, اگر حجت مانتے ہو تو رفع الیدین نہ کرتے تم. تو یہ پرانا سڑا ہوا اشکال ہے, اب اس کو کوئی بھی ویلیو نہیں دیتا. حدیثوں میں کرنے کا بھی ہے اور نہ کرنے کا بھی ہے, سمجھتے ہو. اور اس پہ کئی دفعہ جو چیلنج کرتے ہیں نا بڑے بڑے ہو ہا ہا ہو, جب چیلنج قبول کرو تو مارکیٹ سے, ہم نے تو رفع الیدین کے چیلنج بھی قبول کیے. تو حدیث میں کرنے کا بھی ہے, نہ کرنے کا بھی ہے. اور میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ جو کرنے کی حدیثیں زیادہ کیوں ہیں, وہ اس لیے زیادہ ہیں کہ جو چیز کی جاتی ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے, جو نہیں کی جاتی اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ دیکھیں گے کہ آپ نے زیادہ نمازیں یا خاص طور پر آخری نمازیں رفع الیدین کے ساتھ پڑھی ہیں یا رفع الیدین کے بغیر پڑھی ہیں, تو واضح قرائن ہے, اس پر واضح قرائن ہے کہ نبی کی آخری نماز وداؤٹ رفع الیدین تھی. رکوع اور سجدے والا اور رکوع سے اٹھنے والا رفع الیدین اس میں نہیں تھا. اور جو بہت ساری حدیثیں جن میں رفع الیدین آتا ہے, اس کے میں نے ایک جواب تو یہ دیا کہ جب کیا تو اس کو بیان کر دیا, جب نہیں کیا تو اس کو بیان نہیں کیا. آپ کے گھر جب کوئی مہمان آتا ہے, جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ بتائے جاتے ہیں, جو نہیں کر رہا ہوتا وہ تھوڑی بتائے جاتے ہیں. تو جب نبی نے رفع الیدین کیا ہی نہیں تو اس کو صحابی نے بیان ہی نہیں کیا.
تو عبداللہ بن مسعود نے بیان کر دیا کہ میں تمہیں ایسے نماز پڑھ کے بتاتا ہوں جیسے نبی پڑھتے تھے، تو صرف تکبیر تحریمہ والا رفع الیدین کیا انہوں نے۔ ترمذی کی صحیح حدیث ہے، اس کو جو خام خواہ میں ضعیف قرار دیتے ہیں وہ بالکل جہالت کی بات ہے۔ امام ترمذی نے جس حدیث کو ضعیف قرار دیا وہ یہ والی نہیں ہے، وہ اس سے پہلے والی ہے، تو ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ادھر والی کو کر رہے ہیں کہ ادھر والی کو کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اردو ترجمے پڑھے ہوتے ہیں، عربی کا تو ان کو ویسے ہی نہیں پتا ہوتا۔ امام ترمذی نے عبداللہ بن مبارک کے حوالے سے نقل کیا کہ عبداللہ بن مبارک اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے تھے، تو یہ والی کو نہیں قرار دیتے تھے، اس سے پہلے والی کو قرار دیتے تھے، اس کا میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ تبھی امام ترمذی نے رفع الیدین نہ کرنے والی حدیث جب بیان کی ہے تو اس کے بعد بتایا کہ وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رفع الیدین کرنے کی حدیث ذکر کی تو فرمایا وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ، یہی اہل بعض صحابہ کا مذہب ہے اور جو اہل علم تھے۔ اور جب رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث ذکر کی ہے تو امام ترمذی کہتے ہیں یہ بہت سارے صحابہ کا مذہب ہے اہل علم میں، اور امام ترمذی کی پوزیشن بتا دوں، یہ امام بخاری کے شاگرد ہیں، تو یہ بخاری ہم سے زیادہ سمجھتے ہوں گے۔ تو امام ترمذی تو رفع الیدین کے معاملے میں جو امام بخاری کے شاگرد ہیں، جن کے براہ راست روحانی باپ تھے امام بخاری، تو وہ تو اتنے اعتدال سے کام لے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی بہت سارے صحابہ کا مذہب ہے، تو ان صحابہ نے نبی کو دیکھ کے یہ مذہب اختیار کیا ہوگا نا، کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس لیے یہ جو اہل حدیثوں کا الزام ہے نا کہ یہ رفع الیدین یہ جو کرتے ہیں نہیں کرتے تو یہ حدیثوں کے منکر ہیں، یہ آپ کی اپنی مینٹل لیول ہے، اس کے حساب سے آپ فتویٰ لگا رہے ہو۔ جب آپ تحقیق کی دنیا میں جاؤ گے نیوٹرل ہو کے تو آپ کو پتا چلے گا کہ احناف کا موقف اس بارے میں کمزور نہیں ہے۔ خیر، تو یہ تو میں صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہر ایک کی دلیل کیا ہے، حجت کس کو ہم مانتے ہیں، قرآن کو، اس کے بعد حدیث کو، لیکن بہت سے فرقے ایسے ہیں جو بہت ساری حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں، وہ حدیث کو حجت، وہ ان کا ایک مخصوص نظریہ ہے۔ تیسرے نمبر پہ اجماع ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اجماع امت۔ اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے کہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ جس کا یہ موقف نہیں ہے وہ بھی ان 73 میں سے ان 72 میں داخل ہے جو جہنمی ہے۔ سمجھتے ہو؟ اجماع امت کے خلاف کوئی قول ہم نہیں لیں گے۔ چوتھی چیز قیاس ہے کہ بہت سارے ہزاروں مسائل ایسے ہیں جو قرآن و حدیث میں صراحتاً نہیں ہے، واضح نہیں ہے، تو ان میں مجتہدین نے کیا کیا ہے؟ قیاس کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مسئلے پر جو آپ سے حدیث مانگتا ہے نا وہ خود اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ہر مسئلے پہ جو کہے حدیث پیش، حالانکہ ہر مسئلہ حدیث میں تھوڑی ہے، حدیثیں تو ہزاروں ہیں اور مسائل کیا ہیں؟ لاکھوں ہیں، تو ہر مسئلہ حدیث میں صراحتاً کہاں سے ہوگا میرے بھائی؟ ابے دیکھو، رفع الیدین کرنے کا بھی ہے، نہ کرنے کا بھی ہے، لیکن رفع الیدین کی پوزیشن کیا ہے؟ واجب ہے۔ جو کرنے کو سنت کہتے ہیں وہ واجب ہے، سنت ہے، فرض ہے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ اس سے خاموش ہے۔ سدہ صحف کی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں کہ یہ غلطی ہوئی تو سدہ صحف کیا، لیکن باقی غلطیوں پہ کیا کرنا ہے نماز میں؟ ان میں تو اجتہاد کرنا پڑے گا نا میرے ماموں۔ اصل میں تھک گیا ہوں سمجھا کے، مجھے ہو گئے 30 سال ایک ہی بات سمجھاتے کھوپڑی شریف میں آ نہیں رہی ہے۔ لاکھوں مسائل ایسے ہیں جن کا قرآن و حدیث میں صراحتاً تذکرہ نہیں ملتا، اس میں قیاس کرنا پڑتا ہے۔ تو مجتہدین نے کیا کیا ہے اس میں؟ بولو، قیاس کیا ہے۔ پھر قیاس کی شرطیں ہیں، وہی نہیں اٹھ کے جو مرضی جو بھی قیاس کرنا شروع کر دے۔ تو 4 اصول ہیں اہل سنت والجماعت کے، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ تو ان 4 اصولوں سے مسائل کا استنباط ہوتا ہے۔ تو امام طحاوی جو تقریباً 1200-1300 سال پہلے حنفی ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے اہل سنت والجماعت کے عقائد کتاب میں جمع کیے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے العقیدۃ الطحاویہ۔ وہ عقائد پوری دنیا کے علماء جو اہل سنت والجماعت ہیں وہ مانتے ہیں، شیعہ حضرات نہیں مانتے اس کو۔ تو وہ عقائد جو بھی فالو کرے گا وہ کیا کہلاتا ہے؟ اہل سنت والجماعت۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ حنفیوں کے مدارس میں نہیں اتنا پڑھایا جاتا جتنا اہل حدیثوں کے مدارس میں پڑھائی جاتی۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ انہوں نے اس کو زیادہ پروٹوکول دیا ہے۔ سعودی عرب کی یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے، اس کی بڑی شروحات ہیں۔ یہ میں آپ کے لیے نا دین کو آسان کر کے پیش کر رہا ہوں، ہلکا کر کے۔ تو جو بھی ان عقیدوں کو فالو کرے گا جو عقیدہ طحاویہ میں قرآن و سنت سے مستنبط کر کے لکھے ہوئے ہیں، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ اہل سنت والجماعت۔ اور ہمارا یہ رائے ہے، ہماری یہ تحقیق ہے کہ وہ ان جنتی فرقے میں شامل ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ 72 جہنمی اور ایک منہ سے پھوٹنے پہ گورنمنٹ نے پابندی تو نہیں لگائی، وہ ایک کیا ہوگا؟ جنتی ہوگا۔ اس کے عقائد کیا ہیں؟ تمام صحابہ، کسی صحابی کے خلاف زبان درازی نہیں کرنی، تقدیر کا عقیدہ اور آخرت کا عقیدہ اور ختم نبوت کا عقیدہ، یہ ساری چیزیں ملا کے اس میں، ٹھیک ہے نا۔ اب بات سمجھو، اہل حدیث میں جو معتدل ہیں وہ بھی اسی کو مانتے ہیں، جو احناف میں معتدل ہیں وہ بھی اسی کو مانتے ہیں۔ باقی بعد میں جو اختلافات ہوئے نا، جیسے المحند علی المفند ہے عقیدوں کی کتاب، اہل حدیث کہتے ہیں ہم اس کو نہیں، بہت سے اہل حدیث کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے، بہت سے کہتے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں۔
بڑا اختلاف چل رہا ہے کہ یہ متنازع عقیدے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس کی پوزیشن سمجھ لو المہند المفند کی، کیونکہ ہمارے یہاں بھی بعض لوگوں نے اس کو بہت غلو کیا ہے۔ دیکھو قرآن و سنت میں کچھ عقیدے ایسے ہوتے ہیں جن میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی، اگر آپ اس میں اختلاف کرو گے تو آپ ان 72 میں داخل ہو جاؤ گے جو کون سے ہیں؟ جہنمی۔ لیکن کچھ عقیدے ایسے ہیں جو قرآن و سنت نے واضح طور پہ بیان نہیں کیے۔ ہر عقیدہ بھی بنیادی نہیں ہوتا، کچھ عقیدے بنیادی ہوتے ہیں، کچھ کیا ہوتے ہیں اس میں آپ کی رائے ہے، آپ یہ رکھ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی رکھ سکتے۔ تو المہند علی المفند کے کچھ عقیدے ایسے ہیں جو اتفاقی ہیں، ان سے کوئی اختلاف کرے گا تو گمراہ ہوگا۔ کچھ عقیدے ایسے ہیں جو علماء دیوبند نے دوسری جگہ وضاحت کی، ہماری رائے ہے، اس سے کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے، اور وہ بھی جو علماء دیوبند کی رائے ہے تو اس میں وہ اکیلے نہیں ہیں، وہ بھی 1200 سال پہلے بھی علماء کی رائے تھی، اس کے صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ علماء دیوبند نے گڑھ لیا ہے، یہ جھوٹ ہے بہت بڑا، گڑھے ہوئے نہیں ہے، وہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں۔ ہم جو گئے تھے نا سمجھانے کے لیے المہند المفند کے بارے میں، وہ یہی سمجھانے کے لیے گئے تھے کہ جو آپ الزام لگا رہے ہو نا کہ علماء دیوبند نے گڑھے ہیں، یہ الزام جھوٹا ہے، یہ تو بڑے بڑے محدثین کے عقیدے جو المہند المفند میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ان میں ہر عقیدہ ایسا نہیں ہے جس سے آپ کو اختلاف نہیں کر سکے۔ علماء نے لکھا ہے مثال کے طور پر نبی کی جسد سے جو مٹی چھوتی ہے وہ عرش سے افضل ہے۔ علماء دیوبند خود ہی اسی کے قائل ہے کہ اگر کوئی عقیدہ نہیں رکھتا تو نہ رکھے۔ کوئی کہتا ہے عرش افضل ہے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے مٹی افضل ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے، مٹی بھی کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے۔ ایک مخلوق کو دوسری مخلوق پہ فضیلت دو، کوئی اس کو دے رہا ہے، ہاں نبی کو اللہ پہ فضیلت دو گے پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ پھر یہ غلط ہو جائے گا۔ تو اللہ پہ تو کون فضیلت دے رہے بھائی؟ عرش بھی ایک مخلوق ہے جو بعد میں اللہ نے بنائی ہے، قبر کی مٹی بھی ہے، تو مٹی اور عرش کا ٹکراؤ ہو رہا ہے، اس میں آپ کسی کو بھی افضل قرار دے سکتے ہیں۔ علماء دیوبند کا عقیدہ یہ کہ مٹی افضل ہے، اور یہ عقیدہ اس لیے کہ قاضی عیاض نے جو 1200-1300 سال پہلے گزرے ہیں، مجھے اسپیسیفک ان کی ڈیٹ میں ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے، یعنی 1000 سال سے تو زیادہ ہو گیا، انہوں نے اجماع نقل کیا ہے بھائی، اس پر تو پوری امت کا اجماع ہے کہ قبر کی مٹی عرش سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ تو علماء دیوبند نے وہ عقیدہ لے لیا جو جمہور کا عقیدہ ہے، اجماع نہ بھی مانو تو جمہور کا تو بن ہی گیا نا۔ تو صدیوں سے علماء اسی کا، عرب بھی اسی کے قائل ہیں۔ کویت کا جو مجمع الفقہ الاسلامی ہے، مجمع الکویت الاسلامیہ، تو وہ جو ہے کویت کا جو ایک فقہ کی اکیڈمی ہے، ان کے علماء ان کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ تو یہ علماء دیوبند کا گڑھا ہوا نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ علماء دیوبند نے گڑھ لیا ہے، علماء آپ پوری دنیا میں سروے کرو گے تو سب کا یہی ملے گا آپ کو، سوائے چند ایک کے۔ لیکن جو چند ایک اس عقیدے کو غلط مانتے ہیں وہ بھی ان علماء کو غلط نہیں مانتے جو اس عقیدے کو صحیح مانتے ہیں۔ یہ صرف پاکستان میں 2-4 اسکالر ایسے پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے ان عقیدوں کی بیس پہ علماء دیوبند کو گمراہ قرار دینا شروع کر دیا، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر آپ علماء دیوبند کو گمراہ قرار دیتے ہو تو پھر آپ کو بڑے بڑے محدثین پہ بھی یہ فتویٰ لگانا پڑے گا۔ لیکن وہ اتنے ڈھیٹ ہیں خاندانی کہ ان کو جب یہ بتایا بھی جاتا ہے کہ یہ تو فلاں کا بھی عقیدہ ہے، فلاں محدث کا بھی عقیدہ ہے، تو وہ ایسے ٹیپ لگا کے بیٹھتے ہیں، پھر اگلا کلپ ریکارڈ کروا رہے ہوتے ہیں کہ علماء دیوبند گمراہ ہیں، دیکھو ان کا یہ عقیدہ ہے، صحیح ہے نا؟ تو ڈھیٹ بنے کے پھر کوئی انتہا نہیں ہے۔ اسی طرح علماء دیوبند کا جو یہ عقیدہ ہے قبروں سے فیض حاصل کرنا، اس پہ فوراً شور مچایا جاتا ہے یہ تو شرک ہے۔ علماء دیوبند نے اس کے بعد لکھا ہے کہ وہ طریقے سے فیض جو عوام میں رائج ہے وہ حرام ہے۔ آپ وہ طریقے کا فیض علماء کی طرف منسوب کر رہے ہو جو پبلک میں رائج ہے، وہ والا فیض منسوب کر رہے ہو نا، قبروں سے جا کے مدد مانگنا، اس کو تو لکھ رہے ہیں کہ وہ اس کو ہم جائز نہیں سمجھتے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ پھر آپ علماء دیوبند سے ہی پوچھیں گے جناب کون سا والا فیض پھر جائز ہے، تو ہم بیٹھے ہیں بتانے کے لیے۔ مطلق فیض کا انکار کسی نے بھی نہیں کیا۔ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی کہ مجھے کہاں دفنایا جائے؟ قبر کے پاس۔ کیوں؟ تاکہ اللہ کی جو رحمت پیغمبر کی قبر پہ آتی ہے وہ رحمت اس کا کچھ حصہ مجھے بھی ملے۔ تو یہ بھی تو فیض ہے نا قبر سے۔ لوگ کہتے ہیں نا بھائی بزرگوں کا فیض ہے کہ آج میں یہاں پہنچا ہوا ہوں، اس کے ایک غلط مطلب ہے ایک صحیح مطلب ہے۔ غلط مطلب یہ ہے کہ ان بزرگ نے پتہ نہیں کچھ کیا ٹیکنیکل کام کیا جس کی وجہ سے میری بگڑی پار ہو گئی، یہ 100% حرام عقیدہ ہے۔ اور ایک ہے میں حضرت کے پاس بیٹھتا تھا تو اللہ کی خصوصی برکتیں ہوئیں، اللہ نے اس کی برکت سے کیا کیا؟ کام کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا۔ بزرگوں کی صحبت کے فائدے ہوتے ہیں نا، اسی فائدوں کو فیض سے تعبیر کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا یہ تو بھائی آپ کا فیض ہے کہ جب آپ لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کا فیض ہے کہ میں نے داڑھی رکھ لی، اب آپ کو یہ شرک ہے جی مفتی صاحب کا فیض کہاں سے ہو گیا؟ بھائی بیان سن کے داڑھی رکھی ہے۔ تو قبر جو ہے نا، نیک لوگوں کی قبر کے حدیث میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پتا چلا نا میری موت کا وقت آ گیا تو آپ نے کہا کہ مجھے بیت المقدس کے قریب لے جاؤ، میں وہاں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ تو مسجد کا فیض حاصل کرنا چاہتے کہ نہیں چاہتے تھے؟ تو جگہوں کے بھی فیض ہوتے ہیں، وقتوں کے بھی۔ رمضان کا الگ فیض ہے، وقت کا فیض ہوتا ہے، جگہوں کے فیض ہیں۔ لوگ کیوں مدینہ میں دفن ہونا چاہتے ہیں؟ تاکہ مدینہ کا ان کو فیض ملے۔ اسی طرح کسی نیک آدمی کی قبر کے قریب دفن ہونا
ये भी क्या, उस खबर का क्या है, उसका फैज हासिल करना चाहता है कि भाई शायद अल्लाह ताला मेरे ऊपर रहम करे कि भाई इसके पड़ोस में दफन हो। तभी तो हजरत उमर ने कहा कि मुझे नबी के करीब दफन किया जाए। लोग जन्नतुल बकी में दफन होने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह अहलुल्लाह की कब्र की जियारत करना या कब्रिस्तान का भी फैज होता है। जब आप कब्रिस्तान जाते हो, नबी ने फरमाया ज़ूरुहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, जब कब्रिस्तान जाओगे तो ये कब्र तुम्हें आखिरत की याद दिलाएगी। ये कब्रिस्तान का फैज है या नहीं है? तो उलमा देवबंद ने लिखा हुआ है कि हम वो वाले फैज के कायल नहीं है जिसकी आवाम कायल है। फिर भी यकीन ना आए तो प्रैक्टिकली देख लो। मैं तो अल मुहन्नद अल मुफन्नद के अकीदों को सही समझता हूँ। क्या मुझे कभी देखा कब्र पे जाके मांगते हुए? या मुफ्ती तकी साहब को कभी देखा, मुफ्ती रफी साहब को कभी देखा, मुफ्ती रशीद अहमद साहब को देखा, मुफ्ती निजामुद्दीन साहब को देखा, बिनोरी टाउन के किसी मुफ्ती को देखा आपने, दारुल उलूम कुरंगी के किसी मुदर्रिस को देखा, जामिअत रशीद के किसी मुदर्रिस को देखा, जामिया अशरफिया के किसी आलिम को देखा आपने? जो हमारे बड़े बड़े उलमा देवबंद के मदारिस हैं, जामिया इमदादिया फैसलाबाद में, वहां किसी को देखा अपने कब्र पे जाके कोई शिरक कर रहा हो वहां जाके? जब कोई भी नहीं कर रहा तो चंद मुस्टंडों का नाम लेके जो कर रहे हैं आप पूरे उलमा देवबंद पे थोप दो, ये आपके जाहिल होने की दलील है। नहीं ये बात समझ में? तो ये जो उलमा देवबंद ने लिखा है ना, कब्रों से फैज को जायज समझते हैं, आगे उसमें उन्होंने बेचारों ने वजाहत की है कि वो वाला फैज नहीं जो जिसके ये जो आवाम जा रही है कब्रों पे और कव्वालियां कर रही है और वहां कब्रों से मांग रही है। और अगर फिर भी किसी आलिम देवबंद ने ये काम किया है, आप किताब से दिखा दें कि वो गया कब्र पे मांगा उसने, तो हम उसको हराम समझते हैं, उसको नाजायज समझते हैं, हम उसकी कोई तावील नहीं करते। उन्होंने गलत किया 100%। अगर उन्होंने ये समझ के मुर्दे से मांगा कि मुर्दे को अल्लाह ने इख्तियार दिया तो काफिर हो गए वो। और अगर कुछ और समझ के मांगा तो उनसे पूछा जाएगा कि आपकी नीयत क्या थी। अगर वो एक्सप्लेन कर देते हैं कि मेरी नीयत थी कि अल्लाह से मांग रहा हूं मैं, तो गुमराह, बहरहाल गुमराही काम आपने यानी वो काम कर लिया जिससे शिर्क को प्रोमोट कर रहे हैं आप, तो हम उसकी कोई तावील नहीं करते। तभी उलमा देवबंद आज भी आपके सामने है। उलमा देवबंद ने कब्र परस्ती को बंद किया है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जहां कब्र परस्ती नहीं है वो उलमा देवबंद का आपको वहां पे असर नजर आएगा। जहां उलमा देवबंद की गिरफ्त ढीली है वहां आपको ठीक ठाक मजार नजर आएंगे। तो जो बेचारे कब्र परस्ती के खिलाफ थे, जिनकी अपनी कब्र एक बालिश से ऊंची नहीं होती, आओ हिंदुस्तान में आप मौलाना शरीफ थानवी की कब्र देखो जाके, और जितने हमारे बुजुर्ग हैं किसी की कब्र एक बालिश से ऊंची नजर नहीं आएगी। किसी की कब्र पे धमाल नहीं हो रहा, कव्वालियां नहीं हो रही, लोग मुस्टंडे बने हुए बैठे नहीं है वहां पे। सबकी कब्रें सुन्नत के मुताबिक हैं और शरीयत के मुताबिक हैं। लेकिन आप उलमा देवबंद के अलावा की कब्रों पे जाके देखो तो आपको पता चलेगा। तो अल मुहन्नद और अल मुफन्नद का कोई अकीदा शिरकिया नहीं है। कुछ अकीदे तो ऐसे हैं जिनको एक्सप्लेन ही गलत तरीके से किया जा रहा है, वो उस तरह है नहीं जिस तरह लिखे हुए उसमें। दूसरी बात, उसमें जो अल मुहन्नद अल मुफन्नद में ये भी लिखा हुआ है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्र वाली हयात है उसको दुनियावी हयात समझते हैं। बरज़खी है लेकिन क्या है, दुनियावी है। तो आप ये मुबहम इबारत है। आप उलमा देवबंद से इसका मतलब पूछें, हजरत ये मुबहम दुनियावी भी है और बरज़खी भी मान रहे हो, तो बरज़खी है तो दुनियावी नहीं होती, दुनियावी है तो बरज़खी नहीं होती। अब जो शरपसंद लोग हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा देखो ये दुनियावी हयात के साथ कब्र में जिंदगी कायल है, तो ये तो गुमराह अकीदा है। जब आप उलमा देवबंद से पूछते हैं तो जितने भी बड़े बड़े उलमा देवबंद हैं, मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह और जितने हमारे अकाबिर गुजरे हैं, वो सब इसको एक्सप्लेन करते हैं कि असल में बरज़खी है, दुनियावी से तशबीह दी गई है, दुनियावी की तरह है। जब तरह मान लिया, जब आप कहते हो जैद शेर की तरह है, इसका मतलब वो शेर नहीं है। तशबीह जभी दी जाती है जब आप ये मान लेते हो कि वो है नहीं। तो उलमा देवबंद इसके कायल है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरज़खी हयात के साथ जिंदा है, दुनियावी की से तशबीह दी गई है। अब तशबीह जब भी किसी को किसी चीज से दी जाती है तो पूछा जाता है कि आप किस चीज में तशबीह दे रहे हैं। जब तक उसकी एक्सप्लेनेशन सामने ना आए आप उस पर फतवा नहीं लगाते। मिसाल के तौर पर मैंने कहा जैद शेर की तरह है, आपने फौरन एक यूट्यूब पे क्लिप बनाया, अबे इन्होंने कह दिया जैद की दुम है। मैं कह रहा हूं मैंने तो नहीं कहा जैद की दुम है, आप कह रहे, आपने फौरन फितना कर दिया कि आपने खुद नहीं कहा जैद शेर की तरह है और शेर की दुम होती है, इसका मतलब आप जैद की भी दुम के कायल हो। फिर आपने कहा अबे इसने जैद की गुस्ताखी की है, इसने जैद को कहा ये दरिंदा है। ये क्या है? दरिंदा है। यूट्यूब पे आपने क्लिप बना बना के ना, और आपके बेवकूफ और जाहिल किस्म के फॉलोवर्स थे, वो भी जिंदाबाद जिंदाबाद और वो भी आ गए ना सारे, चूंकि एक ही जैसे लोग, जब आप गंदगी कहीं होती है तो सारा गंद वहां पर इकट्ठा हो जाता है। तो मैं कह रहा हूं भाई जैद शेर की तरह है, मेरा अकीदा है ये, जैद शेर की तरह। अबे जैद को भेड़िया की तरह दरिंदा मान लिया उसमें, जैसे शेर चीर फाड़ करता है जैद भी दरिंदा है। कोई अकलमंद उठा, उसने कहा यार मुफ्ती साहब से पूछो कि मुफ्ती साहब का मतलब क्या है जैद शेर की तरह है। तो मैं कहूंगा भाई बहादुरी में किससे तशबीह दी जा रही है? शेर से। आप कहेंगे आपने तो कमाल कर दिया, आपने तो जैद की अजमत को और ज्यादा बढ़ा दिया। तो तशबीह वजह शिब्ह देखी जाती है,
یہ کس چیز میں تشبیہ دی جا رہی ہے؟ تو علماء دیوبند نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برزخی حیات کو دنیاوی حیات سے تشبیہ دی ہے تو وہ تشبیہ ہے اس معنی میں کہ وہ بہت طاقتور ہے. اس طاقت اور پاور کو ایکسپلین کرنے کے لیے کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ شہداء زندہ ہوتے ہیں. دیکھو ہر شخص کو قبر میں ایک خاص نوعیت کی زندگی ملتی ہے، یہ ہمیں قرآن و سنت سے پتا چلتا ہے. حتیٰ کہ کافر کو بھی خاص نوعیت کی زندگی ملتی ہے جس کی وجہ سے اس کو قبر کا عذاب اور ثواب محسوس ہوتا ہے. لیکن قرآن کہتا ہے شہداء زندہ ہیں. کافر کے لیے قرآن نے یہ لفظ استعمال بولو نا نہیں کیا. اس سے پتا چلتا ہے کہ بھئی شہداء کو کچھ زیادہ پاورفل حیات ملتی ہے. کیا خیال ہے؟ نیک لوگوں کو یا عام مسلمانوں کو کافروں سے زیادہ پاورفل حیات، اور شہداء کو عام مسلمانوں سے زیادہ پاورفل حیات، اور پیغمبر کا درجہ شہداء سے کم ہے یا زیادہ ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے پیغمبروں کو اور بھی زیادہ پاورفل حیات ملتی ہے. تو اس کی طاقت اور قوت کو بیان کرنے کے لیے کہا کہ وہ کیا ہے؟ دنیاوی کی طرح ہے. تبھی ترجمے میں طرح لکھا ہوا ہے. یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ عین دنیاوی ہے، کیونکہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پر موت واقع ہوئی ہے. آپ کا جو ہے وہ آپ کی جو ازواج تھیں انہوں نے عدت گزاری ہے، اس عدت کے دوران انہوں نے زینت اختیار نہیں کی ہے. آپ کی ازواج پر آپ کے بعد نکاح کو حرام قرار دیا گیا اس لیے کہ آپ کی موت کو مانا گیا نا. انکا میتون وانہم میتون، اے نبی آپ نے بھی مرنا ہے، انہوں نے بھی مرنا ہے. اتنی ساری نصوص کا تو میں سمجھتا ہوں ٹماٹر والا انکار نہیں کر سکتا. علماء دیوبند کہاں سے انکار کریں گے؟ اور اگر اتنے بڑے بے وقوف ہیں نا علماء دیوبند کہ اتنی قرآن و سنت کی واضح نصوص جس میں آ رہا ہے نبی آپ نے بھی مرنا ہے، انہوں نے بھی مرنا ہے، نبی کی بیویاں عدت بھی گزار رہی ہیں، اور اتنی واضح نصوص کہ حضرت عمر حضرت ابوبکر خطبہ دے رہے ہیں بخاری میں کہ من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، کہ لوگوں تم میں جو سمجھتا ہے کہ جو اللہ کے نبی کی عبادت کرتا تھا تو نبی پر موت واقع ہو گئی ہے. اگر ان تمام نصوص کا علماء دیوبند انکار کر رہے ہیں تو پھر یہ منافقت ہے ان کو مسلمان کہنا. یہ کیا ہے؟ یہ منافقت. پھر آپ بولو یہ کافر ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا انکار کرے گا وہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ وہ قرآن کا بھی انکار کر رہا ہے، بخاری مسلم کی واضح حدیثوں کا بھی انکار کر رہا ہے. پھر آپ یہ ڈرامے بازی نہ کرو کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے بھائی؟ قادیانیوں کو آپ ختم نبوت کی وجہ سے کافر کہتے ہو. انہوں نے ایک آیت کا انکار کیا نا، خاتم النبیین کا. تو علماء دیوبند تو پھر اتنی ساری آیتوں کے منکر ہیں. اسی طرح جو لوگ یہ کہتے ہیں، یہ بہت ہمارے خلاف کلپ بنے کہ مولانا تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے. میں کہتا ہوں اگر پڑھایا ہے تو پھر 2 نمبر ہی چھوڑ دو بھائی، آپ پھر وہ کافر ہیں. اگر مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے تو پھر وہ کیا ہیں بھائی؟ مرزا غلام احمد نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا تو وہ بھی، اس کے فالوورز بھی کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے نا. تو مولانا اشرف علی تھانوی نے اگر اشرف علی رسول اللہ پڑھوایا، ہم تو کہہ رہے ہیں نہیں پڑھوایا، جھوٹا الزام ہے، ہم نے تو اس کا ایکسپلین بھی کیا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں یہ لوگ. اگر پڑھوایا ہے تو پھر مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مسلمان نہیں تھے، اور اس کلمہ پڑھوانے کے باوجود بھی اگر میں مولانا تھانوی کو مسلمان مان رہا ہوں، اللہ کا ولی مان رہا ہوں، سر مسلمان بھی نہیں، میں تو ولی اللہ مانتا ہوں، تو میں بھی کیا ہوں؟ پھر آپ یہ تکلف نہ کرو کہ یہ مسلم ہے، ان کے پیچھے نماز، ہم سب کے پیچھے نماز پڑھتے. کافر قادیانی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. قادیانی ختم نبوت کا منکر ہے، پھر اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ختم نبوت کے منکر ہیں، پھر جو علماء ان کو مانتے ہیں وہ بھی ختم نبوت کے منکر ہیں. پھر یہ 2 نمبری اور یہ ڈرامے بازی نہیں کرو آپ لوگ. جو بھی اسکالر ہے، میں کسی خاص اسکالر